موت کیا ہے؟ مولا علی سے سوال۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں، میں کروں گا یقین۔ مولا علی نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو۔ مولا علی نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا کہ میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سریعت رفتاری کا عجیب واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا دوں۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ، خدا نے مجھے فرمایا تھا کہ جبرائیل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جنوں کی چال بازی۔ نبی کریم نے فرمایا، جب اللہ ذل و جلال میں کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اس کے فرمان کے آگے سر جھکا کر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ پھر جب ان کے دلوں سے اللہ ذل جلال کے فرمان کی ہیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے ابھی کیا فرمایا ہے؟ دوسرے جواب دیتے ہیں کہ حق بات فرمائی، اللہ سب سے بلند اور بڑا ہے۔ پھر شیاطین اللہ ذل جلال کی باتیں چرانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ باتیں سن بھی لیتے ہیں قبل اس کے وہ نیچے والے سے کہنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ایک انگارہ آ کر انہیں جلا دیتا ہے۔ کبھی وہ کوئی ایک بات اپنے نیچے والے شیطان کو بتانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ بات شیاطین اپنے دوست جادوگروں
काहिनों और नजूमियों को जाकर बताते हैं और वो इसकी एक सच्ची बात के साथ 100 झूठ मिलाकर लोगों में फैला देते हैं। जब इनकी कोई बात सच हो जाती है तो लोग इन्हें सच्चा मानने लग जाते हैं। एक फ़कीर दरिया के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फ़कीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ, मुकम्मल दरिया बह जाए तो फिर पार कर लूँ। इस आदमी ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, मुकम्मल पानी बहने के इंतज़ार में तो तुम कभी दरिया पार ही नहीं कर पाओगे। फ़कीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम जो हमेशा ये कहते रहते हो कि एक बार घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं तो फिर नमाज़ पढ़ूँगा, दाढ़ी रखूँगा, हज करूँगा, खिदमत करूँगा, जैसे दरिया का पानी ख़त्म नहीं होगा, हमें इस पानी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर ज़िंदगी के काम और ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी।